اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ایک بازار میں سرائے کا بنوانا اور ایک دیوانہ کا قصہ۔ اس نے ایک خستہ حالت بازار میں غرور سے ایک سنہری سرائے بنوائی۔ آخرکار جب وہ بن کر تیار ہوئی تو اس نے ہر شخص کو دعوت دی۔ اس نے بہت ناز و غرور سے تمام دنیا کو بلوایا تاکہ وہ اس عجیب و غریب سرائے کو دیکھیں۔ دعوت والے دن وہ شخص بے خود ہو کر دوڑتا تھا۔ اتفاقاً ایک دیوانہ نے اسے دیکھا۔ اس نے کہا، تو یہ چاہتا ہے کہ اب میں بھاگ کر آؤں اور اے بے وقوف تیری سرائے میں رہوں؟ لیکن اس وقت مجھے معاف کیجئے کہ میں مشغول ہوں اور مجھ پر احسان نہ کیجئے۔ مکڑی کا جالا تننا اور اس کی دور اندیشی۔ تو نے دیکھا ہے کہ بے قرار مکڑی اپنے خیال میں غرق ادھر ادھر پھرتی ہے اور دور اندیشی سے ایک کونے میں اپنا گھر بناتی ہے۔ وہ لالچ اور ہوس کا ایک عجیب جال تنتی ہے تاکہ اس جال میں مکھیاں آن کر پھنسیں، اور جب کوئی مکھی اس جال میں پھنس جاتی ہے اور بے بس ہو جاتی ہے تو یہ مکڑی اس کا خون چوس لیتی ہے۔ اس کے بعد پھر وہ اس کو اسی جگہ خشک ہونے دیتی ہے اور ایک مدت تک اسے اپنی خوراک بناتی ہے۔ اتفاقاً مکان کا مالک لکڑی ہاتھ میں لے کر اٹھتا ہے۔ 1 منٹ میں لکڑی کا جالا اور اس کا شکار یعنی مکھی تمام درہم برہم کر دیتا ہے۔ ہر شخص اس نے کہ جس نے دنیا میں اپنی خوراک جمع کی وہ لکڑی کے جالے میں مکھی کی طرح ہے۔ ہر اس شخص نے کہ جس نے دنیا میں مکر و فریب سے مال و دولت کمائی اور جمع کی، ایک دن وہ مر جائے گا۔ یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ چشمے زدن میں دنیا درہم برہم ہو جاتی ہے۔ اگر تو بادشاہوں کی طرح سرفرازی کرتا ہے تو تیرا یہ کام بازاری لڑکوں کی طرح آنکھ مچولی کھیلتا ہے۔ اگر تو نے گدھے کا بیجا نہیں کھایا تو ملک مت مانگ، یعنی اگر تو بے وقوف نہیں ہے تو ملک اور مال کی خواہش مت کر، کیونکہ اے بے وقوف ملک اور مال تو جانوروں کو دیتے ہیں۔ تیرے جھنڈے کی ہوا اور تیرے نکارے کی آواز کی قیمت آدھی رتی کے برابر بھی نہیں ہے۔ جو شخص نکارے اور جھنڈے کا مالک ہے اس کی مزدوری سوائے جھنڈے کی ہوا اور نکارے کی آواز کے کچھ نہیں ہے۔ تو اپنی بےہودگی کے گھوڑے کو اتنا مت دوڑا، اور تو صاحب ملک ہونے کی وجہ سے اتنا ناز اور غرور مت کر۔ جس طرح چیتے کی کھال آخر میں اتار لیتے ہیں، اسی طرح تیرے نفس کو تجھ سے جدا کر دیں گے، یعنی تو مر جائے گا۔ جب ظاہر ہونا مشکل ہو گیا ہے تو گم ہونا بہتر ہے، یا انسان کا انکسار کرنا بہتر ہے۔ انسان عزت و شرافت حاصل نہیں کر سکتا۔ تو سر تسلیم خم کر دے تو کب تک اور یہ کھیل کرے گا؟ یا تو اپنا سر قربان کر دے اور غرور تکبر مت کر، اور یا تو اس کام سے بالکل دستبردار ہو جا اور مت بول۔ تیرا یہ باغ اور گھر تیرے لیے قید خانہ ہے، اور تیرا کنبہ اور عزیز و اقارب تیری جان کے لیے مصیبت ہیں۔ تو اس مکر و فریب کی دنیا کو چھوڑ کب تک اس دنیا میں پھرتا رہے گا؟ اور جب تو اس کی درگاہ میں پہنچ گیا پھر تو عزت کی وجہ سے اس جہان میں پھولا نہیں سمائے گا۔ ایک سخت جان آدمی کا جنگل میں درویش کے پاس پہنچنا۔ ایک سخت جان آدمی تیز دوڑ کر جنگل میں ایک درویش کے پاس پہنچا۔ اس نے کہا کہ اے درویش، تو کیسے زندگی بسر کرتا ہے؟ درویش نے جواب دیا، مجھ سے تو یہ پوچھتا ہے؟ آخر شرم کر، میں اس دنیا کی تنگی میں پھنس گیا ہوں اور میرے لیے اس وقت جہان مصیبت اور وبال جان ہے۔ اس شخص نے کہا کہ جو کچھ تو نے کہا ہے یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ یہ جنگل فراخ ہے اور تنگ نہیں۔ اس نے کہا کہ اگر یہ جگہ تنگ نہ ہوتی تو ہرگز میرے پاس نہ آتا۔ اگر تجھ سے 1000 وعدے بھی کریں تو وہ سب اس آگ کی دنیا کی طرف سے ہیں۔ تیری آگ کیا ہے؟ دنیا۔ تو اس کو چھوڑ اور شیروں کی طرح اس سے پرہیز کر۔ اگر تو اس کو چھوڑ دے گا تو تجھے خوش دلی حاصل ہوگی۔ تیرے راستے میں آگ ہے اور منزل بہت دور ہے۔ تو
شادی ہے اور تیرا دل کمزور اور نحیف ہے اور تیری جان بھاگنے والی ہے۔ اگر تو ان تمام چیزوں سے علیحدہ ہو کر اس کام میں یعنی خدا کی راہ میں مشغول ہے، اگر تو نے اپنی جان قربان کر کے یہ دنیا دیکھی ہے، لیکن اس جہان میں نہ تیرا نام رہے گا نہ نشان۔ اگر تو یہ کہتا ہے کہ میں نے دنیا بہت دیکھی، تو نے کچھ بھی نہیں دیکھا، میں تجھ سے کب تک کہوں کہ تو اس دھوکہ میں مبتلا ہے۔ ایک بے قرار شخص کی حکایت جو جنازے کے پیچھے جاتا تھا۔ ایک بے قرار جنازے کے پیچھے رنجیدہ جاتا تھا اور اس وقت رو رو کر یہ کہتا تھا، اے شخص، تو نے اس دنیا میں کچھ نہیں دیکھا اور تو کیوں جاتا ہے؟ ایک پرہیزگار شخص نے جب اس سے یہ سنا اور اس کا یہ حال دیکھا تو اس نے اس شخص سے کہا کہ میں نے سینکڑوں مرتبہ اس دنیا میں ایسا ہی ہوتے دیکھا ہے۔ اگر تو اس دنیا سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسی طرح اس جہان کو بغیر دیکھے والے مر جا۔ تو کب تک اس دنیا کا نظارہ کرے گا؟ جب تیری عمر ختم ہو گئی ہے اور تو اس زخم پر کب تک مرہم لگائے گا؟ تو اس کمینہ نفس میں مشغول نہ ہو، کیونکہ اس کی نجاست سے تیری جان ناپاک ہو جائے گی۔ نکتہ: ان میں سے ایک غافل بہت زیادہ لبان جلاتا تھا۔ وہاں کسی شخص نے خوشی سے ایک آہ کھینچی۔ اس نے اس مرد سے کہا کہ اے عزت والے دوست، تو کب لبان کی طرح آہیں بھرے گا؟ اے عزیز، تجھ کو اپنے اس وقت کی عزت کرنی چاہیے، کیونکہ دنیا میں اس سے بہتر کوئی دوسری چیز نہیں ہے۔ ہمیں ہر وقت اپنے قیمتی وقت کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ ہم خداوند کریم کی درگاہ عالی تک پہنچ جائیں اور کنویں میں ہرگز نہ گریں۔ دوسرے پرندے کا سوال مجازی عشق کے بارے میں۔ ایک پرندے نے اس سے کہا کہ اے بلند مرتبہ والے، میں معشوق کے عشق میں گرفتار ہوں۔ جب سے مجھے اس سے عشق ہوا ہے، اس نے میری عقل چھین لی ہے اور میرا یہ حال کر دیا ہے۔ اس کے چہرے کا خیال میرا راہزن ہے اور اس نے میرے گھونسلے میں آگ لگا دی ہے۔ مجھے بغیر اس کے ایک لمحہ بھی قرار نہیں آتا اور بغیر معشوق کے صبر کرنا مجھ پر حرام ہے۔ جب اس نے میرے دل کو اپنی محبت سے بھر دیا تو میں حیران و پریشان سیدھے راستے پر کس طرح آؤں؟ میں اس وادی میں سیمرغ کو کیسے تلاش کر سکتا ہوں اور میں یہ مشکلات کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟ میں معشوق کے چہرے کے بغیر کس طرح سے اپنا راستہ تلاش کر سکتا ہوں؟ میرا درد علاج کی دسترس سے نکل گیا ہے اور میں کفر ایمان سے بالا تر ہو گیا ہوں۔ میرا دین و ایمان اسی کے عشق سے ہے اور میری جان میں معشوق کی وجہ سے آگ لگی ہوئی ہے۔ میں یہاں کسی اور کا غم نہیں رکھتا، تو اس کے عشق کا غم میرا دم ساز ہے۔ اس کے عشق نے مجھے خاک اور خون میں تڑپایا اور اس کی زلفوں نے مجھے گھر سے بے گھر کیا۔ میں اس کے عشق میں اتنا بے طاقت ہو گیا ہوں کہ میں ایک منٹ کے لیے بھی بغیر اس کے صبر نہیں کر سکتا۔ میں راستہ پر چل کر اسے خون میں کیسے رنگوں؟ اب میرا یہ حال ہے، میں کیا کروں؟ ہدہد کا جواب۔ اس نے کہا کہ اے ظاہرہ صورت پر مرنے والے شخص، تو سر سے لے کر پاؤں تک گندگی میں بھرا ہوا ہے۔ حقیقی عشق ظاہرہ عشق نہیں ہوتا، اور ظاہرہ عشق اپنی نفسانی خواہشات کے لیے کرنا یہ حیوانوں کی صفت ہے۔ ہر حسن و جمال کو زوال ہے اور عاشق کو اس کے عشق کا تاوان ادا کرنا پڑتا ہے۔ جب حسن و جمال کو زوال ہے تو اس کے عشق میں مبتلا ہونا مناسب نہیں ہے۔ صورت و شکل خون سے مل کر بنتی ہے اور اسے لوگ 14ویں کا چاند کہتے ہیں۔ اگر اس ملاوٹ میں سے ایک خون کا جزو کم ہو جائے تو اس سے بری اور بدصورت چیز دنیا میں کوئی اور نہیں ہے۔ چونکہ اس کا یہ حسن و جمال صرف اس خون کے ہی ملنے سے تھا، تو یہ جانتا ہے کہ یہ خوبصورتی کیوں کر پیدا ہوتی ہے۔ اے غیب کی تلاش کرنے والے، تو اس ظاہر صورت کے گرد کب تک پھرتا رہے گا؟ حسن صرف غیب یعنی خدا کی ذات میں مل سکتا ہے، تو حسن صرف اس کی ذات میں تلاش کر۔
اگر ہمارے سامنے پردہ گر جائے تو ہمارے لیے یہ تمام چیزیں اندھیری ہو جائیں، تمام دنیا کی شکل و صورت غائب ہو جائے، دنیا آنکھوں میں اندھیر ہو جائے اور تمام عزتیں ذلت میں تبدیل ہو جائیں۔ قصہ کوتاہ، ظاہرہ صورت کی دوستی سے آپس میں دشمنی ہو جاتی ہے۔ جس نے خدا سے محبت کی اس کی دوستی سب سے اچھی ہے اور پاک ہے، اور جس نے کہ اس کے علاوہ کسی اور سے دوستی کی وہ حیران و پریشان رہے گا۔ ایک نوجوان کا ایک لونڈی پر عاشق ہونا اور اس کے استاد کا اس کا علاج کرنا۔ ایک نوجوان بہت ہی تیز فہم اور ہوشیار تھا۔ وہ پڑھنے میں اتنا مشغول رہتا تھا کہ کبھی اس کو بیکار نہیں دیکھا۔ اس کو اس دنیا کی مخلوق سے کچھ سروکار نہ تھا، سوائے تعلیم و بحث کے اسے کسی سے کچھ مطلب نہ تھا۔ اس کا استاد اسے دیکھ کر خوش ہوتا تھا، جبکہ استاد کی نظر اس پر پڑتی تھی۔ استاد اس کو تمام اپنے شاگردوں سے زیادہ پڑھایا کرتا تھا اور اس سے قسم قسم کی باتیں کرتا تھا۔ اس کے استاد کے گھر میں ایک خورشید کے مانند خوبصورت لونڈی تھی۔ اس کی آنکھیں بہت خوبصورت تھیں اور وہ اتنی حسین تھی، اور وہ اپنے حسن سے تمام دنیا کو رونق بخشتی تھی۔ گویا وہ سر سے لے کر پاؤں تک روح کی طرح لطیف اور پاک تھی اور بہت زیادہ حسین و جمیل تھی۔ اپنی شیریں بیانی کی وجہ سے اس نے شکر کو ہی مات کر دیا تھا، اور اس کی مسکراہٹ بہت شیریں تھی۔ اس کی زلفیں اس قدر لمبی تھی کہ زمین سے چھوتی تھیں اور کمند کا کام کرتی تھیں۔ جب وہ اپنے دونوں لبوں سے شکر بکھیرتی، یعنی جب وہ بولتی تھی، تو وہ اتنی شیریں زبان تھی اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس کے لبوں سے شکر گرتی ہے تو طوطے اس پر رشک کرتے تھے۔ اس کی دونوں آنکھوں سے تیر نکلتے تھے اور وہ خون آلود ہو جاتے تھے۔ یعنی اس کی نظر کیا تھی، تیر کی طرح دوسرے شخص کے دل میں پار ہو جاتی تھی۔ اس شاگرد کی نظر اتفاقاً اس لونڈی پر پڑ گئی اور وہ اس کے فراق میں بے قرار ہو گیا۔ اس کے دل میں عشق کی آگ لگ گئی اور وہ شوخ اور بے شرم ہو گیا۔ اس کے بعد 9 لکشور کے نسخہ میں چند اشعار غائب ہیں، جس سے مطلب ضبط ہو جاتا ہے۔ رات دن اس لڑکے کے دل میں اس لونڈی کی آرزو تھی، اور اس آرزو نے اس کے دل میں گھر کر لیا تھا۔ استاد نے لونڈی کی فصد کھول دی تھی، جس کی وجہ سے اس کا خون نکل گیا اور وہ زرد پڑ گئی۔ استاد شاگرد سے کہتا ہے کہ تیرا چہرہ اس کے عشق میں زرد کیوں پڑ گیا، اور تیرے عشق کی آگ اس قدر یکایک ٹھنڈی کیوں پڑ گئی ہے؟ تو بھی وہی ہے اور لونڈی بھی وہی ہے۔ اب اس میں سے صرف ایک چیز یعنی خون کم ہو گئی ہے۔ تیرے دل میں اب اس کا عشق کیوں نہیں رہا؟ دیکھ، یہ برتن اس کے خون سے بھرا موجود ہے۔ جب یہ خون لونڈی کے بدن سے نکل آیا تو تیرا عشق ٹھنڈا پڑ گیا۔ تو اس برتے پر اس لونڈی کے عشق کا دم برتا تھا، اور کیا تیرے عشق کی حقیقت اتنی ہی ہے؟ تو اس لونڈی پر بیکار عاشق تھا، کیونکہ حقیقت میں تو صرف خون کا عاشق تھا۔ تو اپنی بے وقوفی کی وجہ سے اس خون اور نجاست پر عاشق ہو گیا تھا۔ جب یہ معاملہ تجھ پر ظاہر ہوا تب تجھے عقل آئی، تو نے توبہ کی اور نیک ہو گیا۔ جس شخص نے ظاہرہ صورت پرستی اختیار کر لی، وہ معنی اور حقیقت مطلب کرنا روحانیت کی نشانی ہے۔ تو صورت پرستی چھوڑ دے تاکہ علم اور معرفت کا سورج تجھ پر چمکے۔ صورت صرف خون کا نام ہے، اور صورت پرست شخص عقل مند نہیں کہلا سکتا۔ جس شخص کا حسن صرف خون کی وجہ سے ہے، اگر اس پر کوئی عاشق ہو جائے تو اسے سوائے بدنامی کے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ ایک عاشق کا شبلی کے پاس رونا اور ان کا اسے جواب دینا۔ ایک عاشق شبلی کے سامنے روتا تھا۔ شبلی نے پوچھا کہ تو کیوں روتا ہے؟ اس نے کہا کہ اے شیخ، میرا ایک دوست تھا کہ اس کے حسن و جمال سے میں جیتا تھا۔ وہ مر گیا اور میں اس کے غم میں مرتا ہوں، اور میرے لیے یہ تمام دنیا اس کے غم میں سیاہ ہو گئی ہے۔ شیخ نے جواب دیا کہ جب تیرے دل میں اس کی محبت ہے تو تیری سزا اس سے بھی زیادہ ہے۔ ایسا دوست کہ جس کو موت سے نقصان پہنچے اور اس کی دوستی جان کے لیے مصیبت کا سامان ہے، تو اب ایسا دوست پسند کر کہ وہ نہ مرے اور تو اس کے غم میں گل گل کر مر جائے۔ ہر وہ شخص جو عشق مجازی میں پھنس گیا، اس کو اس ظاہرہ محبت کی وجہ سے
हजारों मुसीबतें सहनी पड़ेंगी। ये ज़ाहिरा हुस्न बहुत जल्द चला जाता है और बाद में फिर उससे परेशान होना पड़ता है। एक ख्वाजा का अपनी लौंडी बेचना और फिर पशेमान होना। एक ताजिर बहुत से मालो दौलत का मालिक था। उसकी एक लौंडी थी कि जिसके लब कंद की तरह मीठे थे। इत्तिफाकन उसको उसने बेच दिया और बाद में पशेमान और मगमूम हुआ। फिर वो बेकरार उस लौंडी के मालिक के पास गया और उसको 1000 दिनार ज्यादा देकर फिर वापस खरीदना चाहा। ये देखकर उसका जिगर जल उठा, क्योंकि उसका मालिक उसे वापस नहीं करता था। वो शख्स वहां से चला आया और रास्ता में अपने सर पर खाक डाल ली। उसने रोकर कहा कि मेरे लिए बस यही गम काफी है और ये इतना रंजो गम मेरी सजा है कि मैंने अपनी हमाकत से अपना जिस्म और जान दोनों जला लिए, चूंकि मैंने अपने मशूक को खुद रुपए के बदले फरोख्त कर दिया। बाजार इस तरह पुररौनक है और तू नुकसान उठा रहा है। तेरी उम्र का हर एक सांस मोती की तरह कीमती है और खुदा के रास्ता में हर जर्रा तेरा राहबर है। सर से लेकर पांव तक तमाम इस खुदा की हर नेमतें हैं। तू इन्हें खुदा के सामने पेश कर दे ताकि तू जान ले कि उससे दूर पड़ा है और उसकी जुदाई में बेकरार है। तुझको खुदाए ताला ने हजारों नाज़ो नेमत से पाला है और तू नादानी कमअक्ली की वजह से उससे अलहदा हो गया है। बादशाह का अपने शिकारी कुत्ते पर नाराज होना कि उसने हड्डी की तरफ तवज्जो की थी। एक बादशाह एक जंगल में शिकार को जाता था। उसने कुत्तों के मुहाफिज से कहा था कि कुत्ता और चीता लाओ। बादशाह ने उस कुत्ते को सुधार रखा था और उसके पलान रेशमी कपड़े की थी। उसके तौक को मोतियों से सजाया था और उसको मुसीबत से बचा लिया था। उसके हाथों के कड़े सोने के थे और उसके गर्दन में रेशमी डोरी थी। बादशाह उस कुत्ते से बहुत खुश था और उसकी रस्सी खुद पकड़ी। बादशाह ने कुत्ते को भगाया। कुत्ते के रास्ते में एक हड्डी पड़ी थी। कुत्ता आगे न बढ़ता था, चूंकि हड्डी सामने पड़ी थी। बादशाह ने देखा कि कुत्ता खड़ा है। गैरत की आग ने बादशाह इस तरह जलाया कि गुमराह कुत्ते से नाराज हो गया। बादशाह ने कहा कि मेरे सामने तुझे किसी और पर निगाह नहीं डालनी चाहिए थी। बादशाह ने उसकी रस्सी उसी वक्त काट डाली और कहा कि इस बदतमीज को इसी तरह छोड़ दो। अगर वो और दूसरे कुत्तों की तरह गिरी पड़ी चीजें खाता है तो उसके लिए यही बेहतर है कि वो बगैर रस्सी के खुला फिरे। कुत्ते के निगहबान ने कहा कि हुजूर, कुत्ता आरास्ता व पैरास्ता है और इसका तमाम जिस्म सजा हुआ है। अगरचे इसके लिए यही सजा मुनासिब है कि जंगलों सहरा में फिरे, लेकिन इसके पास बेशकीमत जवाहरात हैं। बादशाह ने कहा कि इसे इसी तरह छोड़ दो और इसके सोने और चांदी का ख्याल मत कर, ताकि अगर ये कुत्ता फिर दोबारा अपने आप को पहचान ले और अपने आप को इस तरह आरास्ता व पैरास्ता देखे, शायद इसको याद आए कि ये मुझ जैसे बादशाह से जुदा कर दिया गया है। ऐ शख्स, तूने पहले दोस्ती की और फिर अपनी गफलत से जुदा हो गया। तू हमेशा इश्क हकीकी में कदम रख और अज़दहे के साथ मर्दाना वार शराब पी, यानी अपनी जान खतरा में डाल। जिसने इश्क हकीकी हासिल किया वो अज़दह बन गया और आशिकों का कत्ल करना बिल्कुल वाजिब और दुरुस्त है। जो इंसान को शोरासर बनाता है वही अज़दहे को चींटी की तरह बेबस कर देता है। उसका आशिक ख्वाह एक हो या हजारों हो और उसकी राह में अपने खून के प्यासे हैं, यानी अपनी जान तक खुदा की राह में कुर्बान करने से दरेग नहीं करते। अस्सलामु अलैकुम। पूरी किताब देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सूफी समा की प्लेलिस्ट में जाएं। यहाँ आपको मुख्तलिफ बुजुर्गों की किताबें मिलेंगी और जो किताब पूरी ना हुई उस पर काम तेजी से हो रहा है और रेगुलर बेसिस पर अपलोड होती रहती हैं। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें ताकि हमारी आने वाली किताबें आपको मिलती रहें। जज़ाकुल्लाहु खैर।